سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک سیرت پر مشتمل پروگرام سیرت انبیاء رمضان کے برکت والے مہینے میں ہمیں سننے کی سعادت اسے حاصل ہو رہی ہے۔ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات زندگی، ان کی قوموں کے ساتھ ان کے معاملات اور پھر ان کی قوموں کا جو انجام ہوا، اس حوالے سے ہم کئی باتیں سن چکے ہیں۔ آج بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کی قوم جو قوم عاد تھی اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سنی تھیں۔ قوم عاد کے چچا زاد ایک قوم تھی، یعنی رشتے میں چچا زاد بھائی لگتے تھے، جن کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کو آل سمود اور قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ قوم ہود کے واقعات کے متصل کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم جو قوم سمود ہے ان کا ذکر کیا، ان کے حالات کو ذکر کیا، ان پر جو اللہ جل شانہ نے انعامات کیے تھے ان انعامات کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد یہ جس سرکشی کے اندر مبتلا ہوئے اور حتیٰ کہ اللہ جل شانہ کی جو وحدانیت تھی اس کے منکر ہو کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، آخرت کے دن کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی کو قتل کیا، صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس طرح کے اور بدترین کام جب انہوں نے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجا اور ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کو آنے والی قوموں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں 20 آیتیں موجود ہیں۔ کچھ باتیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کرتا ہوں۔ قوم سمود یہ لوگ حجاز اور شام کے درمیانی سرزمین حجر کے مقام پر آباد تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو اس دوران صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، ان کا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ایک وصف یہ ذکر کیا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مضبوط جسم بھی عطا کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ہنر مند بنایا تھا۔ بالخصوص یہ بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کر، پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے درمیان بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ اپنے گھر تیار کر لیا کرتے تھے، اور اس طرح کی اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ آج بھی عرب کے علاقے مدائن صالح کے اندر ان کے بلند و بالا مکانات جو ہیں، جو سنگلاخ زمینوں کے اندر، سخت چٹانوں کے اندر بنے ہوئے ہیں، وہ عرب دنیا میں موجود ہیں اور عبرت کا ایک نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ ابتداءً یہ جو قوم سمود تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتی تھی اور اس کے عبادت گزار بندے تھے، لیکن اللہ جل شانہ کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے کہ وہ بعض اوقات بندے سے نعمت لے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات اس کو نعمت دے کر آزماتا ہے۔ نعمت لے کر بندے کو جو آزمانا ہے، اس سے بڑھ کر امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس کو نعمت دے کر آزمایا جائے۔ اب قوم سمود جو تھی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے انعامات تھے، بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر نعمتیں
کی گئی تھیں، تو جتنی نعمتوں کی بہتات ہوتی گئی اتنا ہی زیادہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہوتے گئے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ یہ بتوں کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب بتوں کی عبادت کے اندر یہ لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقہ چلتا ہوا آیا ہے کہ ان کے درمیان اپنے نبی علیہ السلام کو بھیجا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آئے، اور آپ نے ان کو جو دین حق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید تھی، اس کی طرف بلایا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام جو تھے یہ انہی کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ لوگ اس بات کا اعتراف بھی کرتے تھے جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر موجود ہے کہ صالح علیہ السلام ان کی قوم کے سب سے بہتر اور افضل شخص تھے، بہترین شخص تھے۔ ان کی قوم ان کے بارے میں بڑی اچھی امیدیں رکھتی تھی، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے ان کے سامنے کیا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی تو ان کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے یوں کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، یعنی اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف بھی بلایا، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا، ان کو استغفار کی دعوت دی، توبہ کی دعوت دی۔ اس پر ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، یعنی اے صالح اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ یعنی اے صالح علیہ السلام اس تبلیغ سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ تم اپنی وجاہت و لیاقت اور لوگوں کی خیر خواہی کے سبب ہمارے لیے سرمایہ افتخار اور قوم کے سردار بنو گے، لیکن بقول ان کے افسوس تمہاری باتیں سن کر ہماری امیدیں خاک میں مل گئی ہیں، تم ہمیں ان بتوں کی پوجا سے منع کر رہے ہو، روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یعنی اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید کے اندر، یہ وہی تقلید ہے کہ جس کی مذمت قرآن کے اندر کی گئی ہے کہ باپ داداؤں کی ان باتوں کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سری نافرمانی کے اوپر مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی رسالت کا انکار، آخرت کا انکار، جو ان کے باپ دادا کرتے ہوئے آئے تھے اس کے پیچھے چلنا، یہ وہ بری بات ہے، وہ بری پیروی ہے جس سے قرآن پاک میں منع کیا گیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے اسی طرح کا جواب پیش کیا۔ جب صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ بات کہی تو صالح علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب ان کو دیا اور بڑے تحمل کے ساتھ ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر، اے میری قوم بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟
تم نقصان پہنچانے کے سوا میرا کچھ اور نہیں بڑھاؤ گے، صرف نقصان پہنچا سکتے ہو۔ یعنی اے میری قوم، تم مجھے دعوت توحید دینے اور بت پرستی سے منع کرنے پر روک رہے ہو، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ میرے پاس تو اللہ کی عطا سے اس کی وحدانیت کے، اس کی توحید کے قطعی دلائل موجود ہیں، اور اس نے مجھے منصب رسالت سے نوازا ہے، لہذا دعوت توحید دینا تو میری ذمہ داری ہے۔ اب اگر بالفرض تمہاری بات مان کر میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کروں، اللہ پاک کو واحد ماننا چھوڑ دوں، یا اللہ پاک کے واحد ہونے کی دعوت کے منصب کو، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کروں، تو پھر مجھے عذاب الہی سے کون بچائے گا؟ میرے پاس تو واضح دلیلیں موجود ہیں، کیونکہ جب حق واضح ہو چکا، دلائل موجود ہیں اور حکم الہی مجھے مل چکا ہے، تو اب جانتے بوجھتے نافرمانی کرنے پر تو جرم کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، لہذا تمہارا مشورہ تو میرے لیے سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے انہیں ان پر جو اللہ پاک کے انعام تھے اسے یاد دلایا تھا، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام بھی ان پر ہونے والے انعامات یاد دلاتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی اور ان کو سمجھایا، تو اب قوم کے جو افراد تھے وہ دو گروہ کے اندر تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، آپ کی دعوت دین کو قبول کر لیا، اور ایک بڑا گروہ وہ تھا کہ جو اپنی جہالت پر ڈٹے رہے، اور صرف ڈٹے ہی نہ رہے بلکہ جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو بھی روکنے کے لیے بھرپور انہوں نے کوششیں کیں۔ اللہ پاک سورۃ الاعراف میں یہ جو قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور جو سرکشی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہ کس طرح کمزور لوگوں کو راہ حق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ایک نمونہ اللہ پاک نے سورۃ الاعراف میں قوم صالح جو قوم سمود ہے ان کے بارے میں بیان کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ اس قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ تو متکبر بولے بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام جب مسلسل ان کو دعوت دین دیتے رہے، عذاب الہی سے بھی ان کو ڈراتے رہے، یعنی حسب سابق جو طریقہ کار تھا انبیاء کرام علیہ السلام کا کہ جو دعوت دینی تھی، دین کی طرف بلانا تھا، اس پر انذار اور تبشیر دونوں، یعنی بشارتیں بھی دینا، نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو بلانا بھی، اور پھر جب کوئی بندہ، جب کوئی قوم سرکشی سے باز نہ آئے تو پھر اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا بھی، انذار بھی کرنا، یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک سورۃ الشعراء میں ارشاد فرماتا ہے کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا،
جب ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرو، یہ آپ نے ان کو ڈرایا جس پر آپ کی قوم نے حسب سابق پچھلی قوموں کی طرح مطالبہ کیا کہ آپ ان کے اوپر عذاب الہی لے آئیں۔ اور پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام قوم کے مطالبات اس طریقے سے پورے نہیں کرتے کہ جو انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر جس چیز کی وہ جلدی کر رہے ہیں وہ لے آئیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ ان کو دعوت دین دیتے رہتے ہیں اور انہیں بتا دیتے ہیں کہ عذاب الہی جس پر مقرر ہے وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کہ اے میری قوم بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے 3 بنیادی باتیں یہ بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی قوم کا جو حال ہوا وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ جب صالح علیہ السلام کی دعوت دین کا سلسلہ جاری رہا تو اب قوم نے آپ سے ایک مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی پیش کریں کہ جو آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہو، یعنی جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک دن قبیلے کے لوگ اپنی مجلس میں جمع تھے، اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے اور حسب معمول انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور شرک و بت پرستی ترک کر دینے کی دعوت دی، واعظ و نصیحت فرمائی، عذاب الہی سے ڈرایا۔ یہ موقع غنیمت جان کر سرداروں نے آپ سے مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اس پہاڑ کی چٹانوں میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، طاقتور، خوبصورت اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو اور نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ سب نے عہد کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا تو ضرور ہم سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے اور بت پرستی چھوڑ دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا کی اور اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو اسی وقت چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت، تندرست اور اونچے قد والی اونٹنی نکل آئی جو حاملہ تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جندہ نامی ایک سردار تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، جبکہ دیگر لوگ سرداروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان لانے سے انکار کر کے کفر پر قائم رہے۔ اب یہ جو اونٹنی تھی اس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر موجود ہے اور اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کی اونٹنی۔ یعنی یہ ایک عظیم الشان معجزہ تھا اور ایک ایسی اونٹنی تھی کہ جس کی مثال یہ نہ بعد میں ملتی ہے نہ پہلے ملتی ہے، تو اس کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں صالح علیہ السلام کی قوم کو اس بات کی تاکید کی گئی تھی، اس کے بارے میں نصیحت کی گئی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا، اس کو قتل نہیں کرنا۔ اور پھر اس کا معجزہ یہ تھا کہ یہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ ایک دن چشمے سے جو قوم کا پانی ہے وہ یہ اونٹنی پیے گی، اس دن قوم پانی نہیں پیے گی، اور دوسرے دن قوم پانی استعمال کرے گی، یہ اونٹنی استعمال نہیں کرے گی۔ وہ پانی پورے کا پورا اونٹنی کو کفایت کر جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ معجزہ بھی ساتھ ہی ظاہر کیا کہ اس اونٹنی کا جو دودھ تھا وہ پورے قبیلے کے لیے اس دن کفایت کر جاتا تھا، ان کو کافی ہو جاتا تھا، جن سے ان کی پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ ایک عرصے تک یہ سلسلہ ان کے درمیان چلتا رہا، لیکن یہ لوگ سرکشی پر آمادہ رہتے تھے اور برائیوں کے اندر مبتلا تھے، تو یہ باز نہ آئے۔ اور پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو
قتل کر دیا۔ جب صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کیا تو اب ان کے لیے عذاب مقرر ہو گیا، اور صالح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ اب تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور ان کو مہلت دے دی کہ 3 دن جو ہے یہ تم اپنے گھر کے اندر گزار لو، 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب یہ آ جائے گا۔ اس دوران حضرت صالح علیہ السلام پر اس قوم کے 9 افراد تھے جو بڑے امیر و کبیر لوگ تھے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں سب سے بڑھ کر شر اور فساد پھیلانے والے تھے۔ ان کا سردار، اس کا نام قدار تھا، اور یہی وہ شخص تھا کہ جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا، آپ کے گھر والوں کو قتل کرنے، شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ ان کے اس مکر کو اللہ پاک نے ناکام بنا دیا۔ عذاب الہی کا جو سلسلہ ہوا ان کے اوپر وہ یوں ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کی مہلت دی تھی۔ جب پہلا دن آیا تو یہ اپنے گھروں کے اندر تھے اور ان کے چہرے یہ پیلے پڑ گئے۔ شام کے وقت انہوں نے کہا کہ 1 دن تو گزر گیا۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ سرکشی سے باز نہیں آئے۔ جب تیسرا دن ہوا تو ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود یہ تیار ہو کر بیٹھے تھے کہ دیکھیں کون سا عذاب الہی آتا ہے۔ جب تیسرا دن مکمل ہوا تو ایک خوفناک چیخ اور کڑک کی آواز سنائی دی، اور زمین میں زلزلہ آ گیا، اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو کر ایسے ہو گئے جیسے جانوروں کے نیچے بکثرت روندی جانے والی گھاس ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ جانور بھاگتے ہیں تو جس طرح گھاس یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس طرح یہ مضبوط ترین لوگ جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے تھے۔ عذاب کی شدت کا یہ عالم تھا کہ قوی اور توانا ہونے کے باوجود عذاب کے وقت نہ وہ لوگ کہیں بھاگ سکے اور نہ مقابلے کے لیے کھڑے ہو سکے۔ جو شرک اور معصیت کی کرتے رہے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئی، اور حتیٰ کہ سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اس بات کو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کیسے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یہ نازل ہوتا رہا۔ ہمارے لیے اس میں درس عبرت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کے طریقہ کار کو چھوڑنا یا نعوذ باللہ ان کی تکذیب کرنا، یہ وہ امور ہیں کہ جس کی بنیاد پر بندہ یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یا تو جیسے پچھلی امتوں کے اندر ہوتا رہا کہ پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، یا تو یہ معاملہ ہوتا رہا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا جو ہے وہ قیامت کے دن دے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ان واقعات سے، ان کی قوموں کے ان واقعات سے یہی ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، اس کو معبود برحق ماننے پر ہمیشہ قائم رہیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کے لائق نہ سمجھیں، جیسا کہ الحمدللہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، اور ہم چونکہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یہ لازم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کر کے ہمیشہ اس پر قائم رہیں، یہی ہمارے لیے اس کے اندر درس ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔